الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا آدم بين الطين والماء محمد المصطفى عظيم الرجاء عبيب الجود والخطاب وعلى آله وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وبصيرنا وخبيرنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكليمنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملان را رہنما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صدیق عکس حسن جمال محمد صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء قرآن شمع ہدایت علی شیر خدا شجاعت محمد اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه دی پاک بارگاہ ربوبیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک نبی عاصیان نبی غیب دان محبوب دو جہاں محبوب لا مکان آمنہ دلال مدنی لجپال صاحب کمال بے حسن و بے مثال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر درود و سلام کا نظرانہ عقیدہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلاق عظیم ناچیز کو کلمت الحق بیان کرنے سن سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت اس بابرکت جماعت المبارک میں نورانی وجدانی ساعت سنسکا تمام امت محمدیتی بخشش و مغفرت فرمائے محترم سامعین ذی وقار
جڑے موضوع ہوتے لب کشائی کرنی ہے وہی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ کی شہادت باسعادت ماہ ذوالحج شریف کے 18 تاریخ ہوئے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں نے تیجے خلیفہ اور نبی کائنات فخر موجودات فخر بنی آدم اپنی دو شہزادیاں حضرت ام رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ نے نکاح مبارک کے اندر عنایت فرمائیاں اور آپ کو عثمان ذی النورین دا لقب بھی عنایت فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چارے بہوئی آپس کے اندر محبت رکھنا لینا یارانہ ہے دوستی ہے بڑا ہی پیار و محبت ہے۔ ایکنے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، دل کے اندر خیال آئے حضرت عثمان پاک نے طلحہ کو آکر لگے طلحہ اب چلو زبیر کو تلاش کرو وہ لو جی یار دوست بیٹھے میں چلے یار فلانے کو چلو میں لو۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوئے چلے مکہ پاک دے گلیاں دے اندر چلتے ہیں، اس جگہ دے بند پہنچے جتے کہ آقا علیہ السلام جلوہ فرما نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا مدعانا چہرہ نورانی چہرہ جچھنے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان کیا وہ وقت نہیں کہ تو میرا غلام بن گئی میرا کلمہ پڑھ گئی عرض کرنے سونا ایک میری شرط ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کرنے لگے آج تو کچھ نہیں پہلے میں تجارت کے سلسلے ملک شام نے اندر گیا اتھے کر میں خواب لکھنی تسا نے نبوت کا اعلان فرمایا اور میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان دے گیا، کیا واقعہ حقیقت ہے کہ آپ نبی ہی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان واقعی میں تو رب نے نبوت عطا فرمائی میں نبی ہوں رسول ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو طلحہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تھے۔ ایک روایت اندر اس طرح بیان کیا ہے، دوسری روایت اندر آئے آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان میں نہ چاہنا کہ تو
دائرہ اسلام کے اندر داخل تھی بنی کلمہ پڑھ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ اندر حاضر تھے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان تھی گئے. جس ٹائم ایک خبر کفار مکہ کو پہنچی کہ عثمان بن عفان مسلمان تھی گئے, نبی آخر الزمان دا غلام بن گئے, سب سے پہلے آتا چچا حکم بن عاص انہیں آگیا کہ اے عثمان تے اپنے آبا و اجداد دے دین ترک کر دیتے چھوڑ دیتے, لہذا تے کو اے دین چھوڑنا پسے, اپنے خاندان اپنے آبا و اجداد دے دین تے قائم رہنا پسے. آپ نے فرمایا اے چچا حکم بن عاص اے میں کہیں دنیا دار دا کلمہ نہیں پڑھا, میں کو محبوب خدا دا کلمہ پڑھا جیڑا کلمہ میں چھوڑ نہیں سکتا, جیڑا کلمہ میں پڑھے نہیں بل کلمہ نبھاون واسطے پڑھے نہیں. انہیں آکے کہ کہہ دے نال تے وعدہ کی دے, کہہ دے نال تے ایک کلمہ پڑھ دے کہ ایسا تیرا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا اے چچا لجپال پریتیوں توڑ دینی جیندی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے. میں تو لجپال دا کلمہ پڑھے جن باں پکڑوائی میں والی وہ چھوڑ نہیں سکتے میرا دامن, اور نہ ہی میں ان دا دامن چھوڑ سکتا. جس ٹائم حکم بن عاص آپ نے چاچے نے ایک گال سنی ظلم و تشدد شروع کر دیا. کہا لگا اے عثمان تک وہ ایک کلمہ دین دا چھوڑنا بھی کوشش, طرح طرح نے ستم ظلم کی توصیح. آپ نے فرمایا چاچا جان تیرے حوالے ایمان محمد دے حوالے, تو جان تے میری گن سکتے پر محمد رہتا ہے ایمان نہیں رہ سکتا. اس نے ظلم مزید ڈھائے دھمکایا ڈرایا. اس تو بعد حضرت عثمان بن عفان کو اندر قید کر دیتا, کئی دہار تک قید رکھو سی وجہ ایک کلا صحیح مار مٹ گیا ہو سی, ختم کی چکا ہو سی, لیکن دروازہ کھلے دے رہے کمرے اندر نوری نور ہے کمرے دے اندر نور نال منور ہے کمرہ. فل مارنا پہ گئے. حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا چاچا اگر مارن نال دین بدلے نہ بل آج ہر کوئی دین اپنے بدلے کھا. یہ عشق دا سودا عشق دا سر بازار کر بیٹھا اور سر عام کر بیٹھا, سر بازار کر بیٹھا, سر عام کر بیٹھا. نام محمد پہ جان قربان. میں کہہ نہیں تھی سکتا چاچا جتنا مرضی تو ظلم کر ستم کر, یہ دین نہیں میں بچ سے ہٹ سکتا. لہذا کفر دے اندر مزید لذت آئی تھی کہ سیلاب آ گیا کہ مالدار اتنا طاقتور سمجھدار تھی دے 35 سال دی عمر ہے, لیکن حضرت سیدنا عثمان نے فرمایا کہ جلے میں حضور پاک کا جلوہ بدوہا جو لکھے میں گسائی ہر چیز کائنات کی کھل گئی, صرف حضور پاک کا وہ نورانی چہرہ یاد رہے گا. حکم بن عاص نے آکر کہتا ہے کہ میں کمرے اندر رکھ گئے تے پیاس دی شدت اور بک دی شدت بکی میں زندہ رہا. میں کہا کہ میں کو نہ بک دی ضرورت ہے نہ پیاس دی ضرورت, کمی محسوس ہے. جلے بدوہارا چہرہ حضور پاک جلوہ کرتی نا چہرہ نور اللہ منور دیکھ دے میرا کمرہ منور تھی ہے میں خود بھی سیراب تھی. یہ جائے عشق کا سودا کیتا ہے بل خسارے میں نہیں گیا, وہ بل ایسا خدا نام روشن سے رہے دنیا تک خدا نام نشان باقی رہے. اگر محبت نال بیٹھی تو آپ کو سبحان اللہ پڑھیں گے. خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رب لم یزل ارشاد فرمایا اے میرا محبوب لقد رضی اللہ البتہ تحقیق اللہ راضی تھی
کو من گیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان دی گئے۔ آپ کے چچا حکم بن عاص نے ظلم و ستم کی تھے، آپ نے کیا خوف فرمایا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جڑی محبت میرے عشق دے اندر اگر ظلم و ستم نہ ہوئے او محبت نہیں ہوتی، او عشق نہیں ہوتا۔ اگر عشق پوچھنے دا بلال کو پوچھو، اگر عشق پوچھنے دا حضرت صہیب رومی کو پوچھو، اگر عشق پوچھنے دا حضرت سمیہ پاک کو پوچھو، جڑی پہلی مسلمان عورت کافر نے ظلم و ستم کیتا لیکن قلب احد زبان پہ جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان دے گئے۔ مسلمانوں صحابہ کرام مسلمانوں آقا علیہ السلام دے غلامہ دے سیرت و سنت کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت اگر مال دے وے دارا سیدنا عثمان غنی دے نقش قدم دے چلے، اگر رب العزت حسن عطا کرے دے حضرت یوسف علیہ السلام دے نقش قدم دے چلے، اگر رب العزت کو صداقت دیتی ہے، سچائی دیتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے نقش قدم دے چلے، اگر رب العزت نے تک بادشاہی دیتی ہے، تک حکمرانی دیتی ہے، عمر بن خطاب دے نقش قدم دے چلے، اگر رب العزت کو طاقت دیتی ہے، تک اقتدار دیتی ہے، تک شجاعت دیتی ہے، تک بہادری دیتی ہے، پر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم دے چلے۔ جوانا اپنی جوانی کو فحاشی دے اندر، عریانی دے اندر، لہب و لہب دے اندر، گانا دے اندر، فلم ڈرامہ دے اندر نہ وقف کرے۔ اگر زندگی کو لام رہی دا محمد عربی دے ناد لاد زندگی اپنی گھوڑے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے داماد کیسے داماد آقا علیہ السلام نے اپنے لب کی نگار نور نظر حضرت سیدنا ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عقد مبارک نکاح مبارک حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نال کر دیتا۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال پاریتا، آپ کی وفات ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام جس نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غمگین آنیان پریشان آنیان آپ نے اکشن چنیر جاری دینیان آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان، میرے آقا علیہ السلام نے جس نے عثمان کو پوچھا عثمان کیوں پریشان آنے، عثمان نے حد بات دے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ عرض کی دا سنیا جس ٹائم میں کو تری دیدار واسطے ضرورت پویا، میں کو تری یاد ستاویا، تو صاحبزادی سیدہ ام رقیہ پاک کو دیکھ لینا تری یاد میں گزرنا پوری تھی گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان میں اپنے لفظ جگر ام کلثوم میں تیری نکاح دے اندر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دے اندر دے دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان ہون دا راضی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیرا اے لقب ذوالنورین یعنی ڈور نورا والا ڈور نورا والا کیوں پڑا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنے دو لفظ جگر اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جانا لیتے جس ٹائم امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشیاء امام محمد رضا فاضل بریلوی آپ نے جس ٹائم اس طرف لکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں حضرت ام
اتنی محبت ہے عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے بڑے عزت والے بڑے مقامات والے حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اندر جلوہ فرما آرام فرمائیں اس حالت کے اندر کہ آپ لیٹے آپ دے پنڈلی مبارک آپ دے ران مبارک دو کپڑا ہٹایا ہے آپ دے لد مبارک دو کپڑا ہٹایا ہے تھوڑے وقت گزرے بارو دروازہ کھل گئے آواز آئے من دکل باب پوچھا کون فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آمان نے اجازت لینا آقا علیہ السلام نے اجازت عنایت فرما دیتے حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر آگئے تھوڑا وقت گزرے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کٹ گئے نے آواز دیتی نے پوچھا کون آقا لگا عمر آیا فرمایا دروازہ کھول دو عمر پاک اندر آ گئے تھوڑا وقت گزرتا رہا دروازہ کٹ گئے عمر نے کوئی پوچھا گیا آیا عمر آیا کون ہے آقا لگا عثمان آیا آقا علیہ السلام نے جس نے عثمان پاک کا نام سنا آپ پہلے دن لیتے ہیں آپ اٹھی بیٹھے اپنا کپڑا بھی درست کی دینے جس نے صحابہ کرام حضرت عمر پاک حضرت ابو بکر حضرت عثمان پاک بیٹھے رہے چلے گئے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دست مست حاضر تھی عرض کی نے سنیا ماہیا اگر ناراض نہ تھی وہ دیکھ میں تجھے کو گال پوچھنا
پوچھنا چاہنی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری پیاری عائشہ کچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے؟ عرض کتنے سنیا گالے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے ابا جان آئین آپ میں لیٹے رہے وے نیوے اٹھی تھے حرکت نیوے کی تھی حضرت عمر پاک آئین آپ لیٹے رہے آپ نے حرکت نیوے کی تھی جس ٹائم عثمان آئے آپ نے حرکت نیوے کی تھی آپ اٹھی بھی بیٹھے ہوئے کپڑا کو بھی سدھا کی دے اے معاملہ کیا ہے اے ماجرا کیا ہے انہیں کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اے دسا جن کو رب نے فرشتے رب بھی حیا کرے دو کیا میں محمد انہیں کو کیوں نہ حیا جن کو رب دے فرشتے بھی حیا کرے دو جنہ لگا وہ حضرت عثمان حیا دے پہ کرن بحیا ہیں ایسے حیا والے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس ٹائم حدیبیہ دے مقام دے پہنچن آپ کہنے پین عمرے دے ارادے دے نال حدیبیہ دے مقام دے تکر پہنچن آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب ہو دے فرمایا اے میرے غلاموں میں چاہنا کہ میرا کوئی ایسا سفیر ہونے جڑا میرا ایسا ایک رہنما ایک جنہ لیڈر بن دے بنجے جڑا مکہ دے کفار دا میں دے احاطہ کر دے آوے اے انہاں دے حالات دا جائزہ لے دے آوے کہ اساں آمنا چاہنے ہیں لیکن جنگ نہیں کرنی صرف عمرے دے ارادے نال آمنا چاہنے کعبہ بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہنے کعبہ بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنے اساں اس ارادے نال آمنا چاہنے کہ عمرہ کرنا چاہنے میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا سنیا میں تے چاہنا اپنا سفیر حضرت عثمان بن عفان کو بنا دے بھیجو وہ سفیروں کو بنا دے بھیجو جنت اعتماد ہوئے یقین ہوئے بھروسہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو جس ٹائم اپنا سفیر بنا دے مکہ کی طرف بھیجا عثمان بن عفان مکہ کے اندر داخل تھے کفار مکہ کو پتہ چلا کہ عثمان بن عفان آ گئے لوگ باقی بھی مسلمان آنا چاہنے نہیں آتا نبی بھی آنا چاہتا ہے انہاں دا آقا بھی آنا چاہتا ہے کفار مکہ نے آقا اے عثمان کیویں آئے آپ نے فرمایا جنگ کرنے واسطے نہیں آئے میں اس ارادے نال آیا کہ طواف کعبہ بھی کروانا عمرہ شریف بھی کروانا اور میرا نبی آخر الزمان نبی بھی وہ چاہنے کہ عمرہ کرنے واسطے آئے انہوں نے آقا اے عثمان تو آ گئے کہ سبب دے نال آ گئے تیرے نال اپنے معاملات پہ تجارت کا کاروبار ہے پیا تو آ گئے تے کوئی اجازت ہے تو عمرہ بھی کروان تو کا حج بیت حج کعبہ بیت اللہ دی زیارت بھی کروان آب زمزم بھی پیوان لیکن تیرے نبی کو تیرے آقا کو باقی مسلمانوں کو اجازت کہنے جس ٹائم ایک گال سنے میرے آقا علیہ السلام نے غلامہ نے رش کیتا انہوں نے آقا یا رسول اللہ سنیا عثمان کتنا مقدران ہے کتنا نصیبان ہے وہ بھی ایک کعبے دی زیارت بھی کرے سی عمرہ بھی کر دیا سی لیکن قربان بنیا میرے آقا علیہ السلام نے کیسا سفیر چنے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں کوئی یقین اعتماد ہے کہ جب تک میں محمد مصطفیٰ نہ ویسا عثمان میرے بغیر عمرہ بھی کرنا کرے سی پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے پچھو افواہ غلط پھیل گئی کہ عثمان پاک شہید ہی گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں کو ہر اپنے غلام کا پتہ ہے کس طرح موت آنی ہے کیڑی جگہ دے آنی ہے کیڑی حالت دے اندر آنی ہے میں محمد مصطفیٰ جان لیکن صحابہ کرام دے اندر ایسے بھی کچھ لوگ داخل تھی گئے انہاں آگے تو عثمان پاک کو کفار مکہ نے شہید کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اٹھے کہ فرمایا کہ ہن این شرط کے اوپر بیعت کرنی ہے کہ جب تک عثمان دا بدلہ نہ گن سنا واپس کہنا ہے سو حدیبیہ دے مقام تو آقا علیہ السلام نے اس نے بیعت نہ کہے کہ لوگ آتے ہیں کہ حضرت علی پاک عثمان پاک نے علی حضرت ابو بکر حضرت عمر پاک نے آپس میں لڑائیاں ہیں سب سے پہلے ہی گال ہوتے ہیں کہ عثمان پاک کا بدلہ کہنا ہے سب سے پہلے بیعت کو تسلیم کی حضرت علی المرتضی میں یا رسول اللہ اس وقت کہنا ویسو پیچھا جب تک اپنے بھرا عثمان دا بدلہ نہ گن سو اس ٹائم میرے آقا علیہ السلام بیعت بیٹھ کرنے صحابہ کا نام دی ہر صحابی اپنے بیعت کو آقا علیہ السلام نے بیعت تسلیم کرنا بھی آئے اس ٹائم عثمان دی باری آئی نا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ کھڑا کر دے فرمایا کہ اے میں محمد دا ہاتھ دے کھبا ہاتھ کھڑا کر دے فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ دے فرمایا کہ اے عثمان دی بیعت کی گئی اے ہمیشہ یاد رکھے
آقا علیہ السلام اگر کوئی آکے اگر حضور پاک کو پتہ ہے عثمان پاک زندگی وال بیعت کیوں کی ہمیشہ بیعت کی زندہ بھی تھی نہیں مردہ بھی نہیں تھی ہوتی میرے آقا علیہ السلام جاننے لیکن سامنا چاہے عثمان غنی دی شان کو رب قرآن نازل کرے تاکہ عثمان غنی دی شان کا پتہ چلے رب لم یزل قرآن نازل فرما دیتا فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فرمایا کہ جڑی محبوب جو بیعت کی دی اے بیعت اس نہیں ہے کہ میں رب العالمین دے ہاتھ تے بیعت کی دی میں عثمان پاک ایسے حیا دے بہ کر ہن جتنا بھی زندگی رہن آپ نے کہا اس اپنے ہاتھ غلطی گندگی نے اندر نہیں لایا اس ہاتھ کی عزت کی دی نے کیونکہ اے آقا علیہ السلام نے ہاتھ جڑا آقا علیہ السلام ہاتھ عبد اللہ فوق ایدیہم رب دا ہاتھ آقا علیہ السلام نے پہلے بھی پیدا کی تھی لیکن مسجد نبی اندر بھی بیعت کی صحابہ کرام دی کعبہ بیت اللہ دے اندر بھی بیعت کی کہیں جگہ نے ہوتے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بیعت کی دیے لیکن جن عثمان دی بیعت کی باری فرمایا ھذہ شجرہ اس درخت تلے بیعت عثمان دی بیعت کی رب العالمین نے جگہ میں مقام کی دسا دی سامعین ذی وقار 18 ذو شریف حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت 35 ہجری کو جمعہ مبارک میں آپ نے مثال با کمال فرمایا عبداللہ بن سبا نے ایسا طریقے نال مروان دے کچھ ایسے چیلے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان پاک کو چاہیے وہاں تک پانی بند رکھا کافی ساری لمبی دستانے وقت نہیں اللہ رب العزت سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پاک سیرت صورت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ان حضرات نے فرمائے اپنی سنتوں کو قائم فرمائے